الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج اس درس میں پارہ نمبر 30 کا بقیہ خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سورہ اعلیٰ اس میں توحید، دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی بقا کا بیان ہے۔ یعنی اس پارے کے اندر ہے کہ سورۃ الاعلیٰ جس میں توحید یعنی اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ جتنے لوگوں کی عبادت ہوتی ہے وہ مستحق نہیں ہے، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، عبادت نہیں ہونی چاہیے اللہ کے علاوہ کسی کی بھی۔ ساتھ ہی بیان کیا گیا کہ دنیا کی بے ثباتی یعنی دنیا کی بقا نہیں ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں تجربات کی دنیا میں کہ جو کچھ اس دنیا میں آیا ہے سب زوال ہے، ختم ہونا ہے۔ آپ اپنی زندگی کے دیکھ لو، پیدا ہوئے، بچپنا، بڑے ہوئے، جوانی ختم ہو گئی، بڑھاپا آیا وہ بھی ختم کب۔ دنیا کی جتنی نعمتیں سب جانے والی، چھوڑ جانے والی، اس لیے دنیا کی نعمتوں کے حصول پر اپنی آخرت برباد مت کریں۔ ٹھیک ہے، حاصل کر اللہ نے دیا ہے مجھے، کوئی بات نہیں، لیکن دنیا کی نعمتوں کے حصول کے چکر میں آپ آخرت برباد کرنے لگ جائیں تو یہ آپ کی بیوقوفی ہے۔ اور ساتھ میں کہا گیا آخرت کی بقا یعنی آخرت میں جو کچھ ملنے والی ہے وہ دائمی ہے۔ آپ کو زندگی ملے گی ہمیشگی کی، ختم نہیں۔ جوانی ملے گی ہمیشگی کی، جنت ملے گی ہمیشگی کی۔ جنت کی جتنی نعمتیں ملیں گی کچھ بھی ختم ہونے والی نہیں۔ تو گویا یہ پیغام دیا گیا کہ دنیا میں رہو اور آخرت بنانے کی فکر میں لگے رہو۔ دنیا ضرورت ہے، حاصل کرو، بناؤ، مل گئی تو ٹھیک، نہیں ملی تو بھی نرم گرم چلے گا، مگر آخرت بنانی چاہیے۔ اسی طرح سورہ غاشیہ میں قیامت، جنت اور جہنم، پھر اللہ کی مختلف کاریگری کا ذکر ہے، یعنی قیامت کا بیان ہے، جنت کا بیان ہے، جہنم کا بیان ہے، پھر اللہ نے جو کچھ دنیا کے اندر بنایا اس کا بھی تذکرہ ہے۔ سورہ فجر میں عشر ذو الحجہ، اس 10 دنوں کی فضیلت کے بیان ہے۔ آپ سنتے ہوں گے عشر ذو الحجہ 10 دنوں کی فضیلت، اس کا بیان ہے۔ قوم عاد، ثمود کا تذکرہ اور اس بات کا بیان کہ اللہ دے کر بھی آزماتا اور لے کر بھی آزماتا ہے، یعنی یہ نہ کوئی سمجھے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا امتحان گاہ میں ہے۔ جیسے آپ امتحان گاہ میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لکھ رہے ہوتے ہیں، امتحان کے بعد نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا۔ تو ایسے آپ دنیا میں ہیں تو گویا امتحان گاہ میں ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ بعد میں آئے گا۔ تو اللہ اس دنیا میں کبھی دے کر بھی آزماتا اور کبھی لے کر بھی آزماتا ہے۔ اللہ دنیا والوں کو دکھانا چاہتا ہے میرا فلاں بندہ ہے، میں نے جب دیا تھا تو کیسا تھا، لیا تب کیسا ہوا۔ اسی لیے اللہ نے جب دے تو شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارو، لے لے تو صبر کرو اور اللہ کے فیصلے بھی رضا مندی، یہ پہچان ہے کامیابی کی۔ آخرت کے میدان میں اللہ اور فرشتوں کے آنے کا بیان اور جہنم کے کھینچ کر لائے جانے کا بیان، یہ اکثر نقشہ کھینچا گیا کہ جہنم کو کیسے لایا جائے گا، فرشتے اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے، ساری باتیں بیان کی گئی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پارے کا آپ ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، پھر آپ کو مزہ آئے گا۔ سورہ بلد میں اپنی 2 بڑی عظیم نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین۔ اللہ کہتے ہیں کیا ہم نے انسان کو 2 آنکھیں نہیں دی ہیں، ہونٹ اور زبان نہیں دی ہیں، کہ یہ بڑی نعمتیں ہے کہ نہیں؟ آنکھ نہ ہو تو آپ دیکھیں دنیا کی ساری رنگینیاں بیکار ہیں، کچھ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اور زبان اور ہونٹ، ہر ایک نعمت کی اپنی ایک مقام ہے، تو اللہ نے یہی کہا۔ سورہ شمس میں قوم سمود کے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قتل کا بیان ہوا ہے کہ قوم سمود میں سمجھانے کے لیے صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، انہوں نے نشانی مانگی، معجزہ مانگا، چنانچہ معجزے کے طور پر اونٹنی دی گئی اور بتایا گیا کہ جس دن تم نے اس اونٹنی کے ساتھ بدمعاشی کی تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ لہذا وہ نہیں سمجھے، بدمعاشی کی نتیجہ عذاب میں پکڑے گئے۔
اسی طرح سورہ لیل میں صدقہ کرنے کی اہمیت اور مخالفت کی مذمت بیان کی. خرچ کرنا اس کی اہمیت، خرچ نہ کرنے یعنی بخیلی کرنے کی مذمت بیان کی گئی خوب اچھی طرح سے. بندہ خرچ وہی کرتا ہے جس کو یہ یقین ہو کہ جو کچھ ہمارے پاس یہ ہمارا نہیں، یہ اللہ کا ہے. اللہ کہہ رہا خرچ کرو، اس میں کیا دل دکھ رہا ہے؟ نہیں دکھنا چاہیے. اور جو نہیں خرچ کر رہا ہے نا، وہ حقیقت میں وہ یہ سمجھتا جو کچھ ہے وہ ہمارا، ہمارے باپ کا ہے. چاہیں گے تو خرچ کریں گے، کون ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ نہیں چاہیں گے نہیں خرچ کریں گے، کون ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ یہ بہت بڑی بیوقوفی والی سوچ ہے. دو چیزیں آپ نوٹ کر لیں، پہلے بھی بتایا ہوں یاد دہانی کے لیے پھر بھی، کہ نہ تو آپ اسراف یعنی فضول خرچی میں جائیے اور نہ بخیلی. پہچان ہے اللہ نے آپ کو مالدار بنایا ہے، آپ غریبوں کی طرح جی رہے ہیں، اس کا مطلب آپ بخیلی کر رہے ہیں، ہے نا. اللہ نے آپ کو بنایا ٹھیک ٹھاک، آپ اچھی گاڑی کر سکتے ہیں، لیکن آپ وہی 70 سال والی پرانی گاڑی لے کے چل رہے ہیں. کبھی کبھی آپ کو دھکا لگا کے، یہ کیا سب بخیلی نہیں ہے، مجبوری ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ نے دیا ہے تو اسی حساب سے جینا چاہیے. اللہ نے آپ کو بنایا، آپ کھا بھی سکتے ہیں، کھلا بھی کر سکتے ہیں، مسجد میں خرچ کر سکتے ہیں، مدرسے میں خرچ کر سکتے ہیں، غریبوں کا خیال کر سکتے ہیں، یتیموں. کبھی آپ کے جیب سے نکلتا ہی نہیں ہے. یہ آپ کے سب سے بڑی بخیلی کی پہچان ہے. اور فضول خرچی کہ اللہ نے آپ کو غریب بنایا اور آپ مالداروں کی طرف جی رہے ہیں، یعنی ادھر سے لیا ادھر سے لیا ادھر سے لیا اور لگا کہ یہ سب سے بڑے مالدار ہیں. یہ فضول خرچی ہے کہ اللہ نے آپ کو غریب بنایا تھا تو اسی دائرے میں آپ کو رہنا چاہیے. تو یہ پہچان ہے. بنایا امیر اور آپ جی رہے غریبوں کی طرح، یہ بخیلی ہے. بنایا غریب، آپ جی رہے امیروں کی طرح، یہ فضول خرچی ہے. اس پر آپ نگاہ دوڑائیں. سورہ زمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس بندھائی گئی. ان کے تانے پر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ کو تانے بھی دیے جاتے تھے دنیا میں، ہر ایک کو کس کو چھوڑا جاتا ہے؟ کسی کو نہیں چھوڑا جاتا ہے. تو نبی کو بھی نہیں چھوڑا گیا. تو اللہ نے تسلی دی، ٹینشن نہیں، صبر کریں. ہر ایک نبی کے ساتھ ایسا ہوتا رہا. سورہ شرح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مقام کا بیان ہوا ہے کہ اللہ نے کتنا اونچا آپ کا مقام رکھا ہے. سورہ تین میں مختلف چیزوں کی قسم کھا کر انسان کی احسن تقویم کو بیان کیا گیا. احسن تقویم یہ بہترین ڈھانچہ، اللہ نے جو ہمارا ڈھانچہ بنانا اس کے بارے میں لگا تھا سب سے بہترین ڈھانچہ. اور آپ خود دیکھیں دنیا اتنی ایڈوانس ہو گئی لیکن آج تک کوئی سائنسداں نہیں پیدا ہوا جو کہے انسان کا یہ جو ڈھانچہ بنا یہ فلاں جگہ کمی ہو گئی. اس کی دونوں آنکھیں یہاں نہیں ہونی چاہیے تھا بلکہ پیچھے ہونی چاہیے. کوئی پیدا ہوا نہیں. اس کے منہ یہاں نہیں بلکہ یہاں ہونے چاہیے. کان یہاں نہیں بلکہ ہاتھ میں ہونا چاہیے. کوئی بھی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا کہ اس میں کوئی کمی نکالی. تو اللہ نے اسے کا بہت بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا، جیسا ہونا چاہیے تھا بالکل ویسا آپ نے بنا کے رکھا. تو اللہ نے وہی کہا کہ انسان کو ہم نے احسن تقویم یعنی بہت بہترین ڈھانچے میں بنایا. سورہ علق میں انسان کی پیدائش، اس کے صاحب بیان ہونے کی بات اور انسان کی خودکشی کا بیان ہے. اور یہ سورہ جو سب سے پہلے نازل ہوئی تھی، یعنی یہ اس میں بتایا گیا کہ انسان کی پیدائش کیسے ہوئی، پھر یہ کہ اس کے اندر بولنے کی صلاحیت ہے، بہت کچھ یہ بول کر بیان کر سکتا ہے. پھر یہ بھی بتایا کہ انسان بڑا سرکشی کرتا ہے. اور حقیقت یہ ہے جو ذمہ داری اللہ نے ہم پر ڈالی ہے آپ نہیں نبھاتے، یہ آپ کی سرکشی ہے. اللہ نے یہ مہینہ دے دیا نا کہ روزہ رکھو، آپ روزہ نہیں رکھتی، آپ کی سرکشی ہے. اللہ نے آپ کو صاحب نصاب بنا دیا، زکات نکالو، نہیں نکال تو یہ آپ کی سرکشی ہے، بدماشی ہے. اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، آپ نہیں پڑھتے، یہ آپ کی بدماشی ہے، آپ کی سرکشی ہے اور اس کا انجام بہت خطرناک ہوگا. تو اللہ نے اسی بات کو بیان کیا. ساتھ ہی سورہ قدر میں نزول قرآن مجید اور شب قدر کے فضیلت کا بیان ہے. شب قدر ليلة القدر نا، اس کے تعلق سے پوری مستقل ایک سورت اس کو بیان کیا گیا. ایسے اور بھی بہت ساری چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ہر ایک پر تبصرہ کریں گے تو بہت ٹائم چلا جائے گا. لہٰذا مختصر خلاصہ ہے. باقی اگر آپ پڑھنا سمجھنا چاہتے ہیں ہر زبان میں آپ کو ترجمہ قرآن ملے گا، لیکن کم از کم ہر مومن کو چاہیے کہ ایک مرتبہ قرآن کو سمجھ کر ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے. کیوں؟ قرآن اللہ کی جانب سے ہمارے پاس آیا ہوا ایک پیغام ہے
اور ہماری اتنی بڑی بدنصیبی کہ ہم اس پیغام کو ایک بار بھی نہ سمجھ سکیں، ایک بار بھی نہ پڑھ سکیں۔ آپ کے والد صاحب نے آپ کے پاس ایک لیٹر بھیجا، اب جیسے بس لیٹر آیا تو کوئی پیغام تو آیا ہے نا، کتنی کھلبلی مچے گی کہ لاؤ جلدی جلدی یار اس کو پڑھیں، نہیں پڑھنا جانتے تو کسی سے پڑھوائیں گے کیونکہ والد صاحب کا ایک پیغام آیا ہے۔ ایسے ہی وہ اللہ، وہ معبود جس نے ہمیں بنایا ہے، پیدا کیا ہے، دنیا رچایا ہے، ہر طرح کی نعمتیں دی ہے، ہر مشکل کا حل نکالنے والا ہے، اس نے ہمارے پاس قرآن کی شکل میں پیغام بھیجا ہے، اور ہم انسانوں کی بہت بڑی بدنصیبی ہوگی کہ اس پیغام کو ایک بار نہ پڑھ سکیں، نہ سمجھ سکیں، یہ ہماری بڑی بدنصیبی کی بات ہوگی۔ تو آپ طے کریں کہ زندگی میں کوشش کریں گے تھوڑا تھوڑا کم از کم ایک بار قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔